استغفار ہماری زندگیوں میں بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر استغفار کرتے تو ہیں مگر اس سے جو روحانی لہریں نکلتی ہیں ان کو محسوس نہیں کر پاتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثر کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ استغفار کا مقصد کیا ہے، کیسے پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھا جاتا ہے، اس میں کیا راز مخفی ہیں، یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ اسی سبب وہ اسے پیدا ہونے والی روحانی برکات کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں۔ محسوس تو تب کریں جب اس بارے میں علم ہو۔ اب علم کیسے حاصل کریں؟ تو یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج کی زبردست ویڈیو میں ہم استغفار ایک انسانی زندگیوں میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں جانیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ اپنی برکت سے آپ کی زندگی کو کس طرح بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص ایک بار درود شریف پڑھے تو رمضان المبارک کی خصوصی فضیلت کی برکت سے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں ایک بار سبحان اللہ کہے اس کو اس قدر ثواب ملے گا جیسا کہ غیر رمضان میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر ملتا ہے۔ رمضان المبارک زندگی میں انقلاب لانے، دلوں کا رخ مولا کریم کی طرف پھیرنے، دوزخ سے آزادی حاصل کرنے اور جنت کو فضل خداوندی سے حاصل کرنے کا انتہائی اہم وقت ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ موت کے بعد کروڑوں حسرتوں اور عرضوں کے باوجود ایک سجدہ بھی کرنا چاہو گے یا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا چاہو گے تو یہ ثواب حاصل نہ ہو سکے گا۔ نیکیوں کے ایسا بازار پھر کبھی بھی اور کہیں بھی نصیب نہ ہو سکے گا۔ یہ نیکیوں کی تجارت کا مہینہ ہے۔ جو شخص جتنی تجارت کر سکتا ہے کر کے نیکیاں کما لے، کیونکہ زندگی کسی سے وفا نہیں کرتی۔ یہ تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی اس قدر اجر و ثواب ملتا ہے جو غیر رمضان میں نہیں مل سکتا۔ یعنی ہم کمزوروں کو یہ مہینہ عطا فرما کر بہت بڑا احسان فرمایا۔ اس کی یہ خاصیت ہے کہ جو اس ماہ مقدس میں نفلی عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو فرض ادا کرے تو ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ اس ماہ مقدس کے توبہ استغفار کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ اس ماہ مقدس میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے کہ اے خیر اور بھلائی تلاش کرنے والوں آگے بڑھو، اور شر و بھلائی کے طلبگاروں باز آ جاؤ، اپنی آنکھیں کھولو، یعنی توبہ کر لو۔ رمضان المبارک ایمان کا موسم بہار ہے۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کی قدر پہچانیں، اور بہت ہی محروم ہیں وہ لوگ جو اس دریائے رحمت سے بھی محروم رہیں اور اپنی نجات و مغفرت کا سامان نہ کر سکیں۔ جو لوگ کسی خاص گھڑی کا انتظار کرتے ہیں کہ اس میں توبہ کریں گے تو رمضان ہی وہ خاص گھڑی ہے جس میں توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ توبہ و استغفار پورے سال کے کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ موت سے پہلے پہلے ہر وقت قابل قبول ہے۔ بندہ جب بھی توبہ کرے گا وہ اللہ کو خوب بخشنے والا اور مہربان پائے گا، یعنی موت سے پہلے پہلے اس کی توبہ قابل قبول ہوگی۔ اور ہاں، استغفار محض استغفر اللہ کی رٹ لگانا نہیں ہے، یہ ایمان کے اعلان ہے اور اللہ پر ہمارے انحصار کا اعادہ ہے۔ جب ہم استغفار کے مبارک الفاظ بولتے ہیں تو ہم اس کی قدرت، رحمت و بخشش کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں۔ عاجزی اور تواضع کا یہ عمل خالق کے ساتھ ہمارے بندھن کو مضبوط کرتا ہے، ہمیں حتمی امن اور محبت کے منبع کے قریب لاتا ہے۔ استغفار صرف ایک دفعہ کا عمل نہیں ہے، یہ خود کی بہتری کا ایک مسلسل سفر ہے۔ جیسا کہ ہم مستقل طور پر معافی مانگتے ہیں اور اپنے آپ کے بہتر ورژن بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ کا ہم گناہ گاروں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں استغفار کا تحفہ دیا۔ یہ رحمت و فضل کے دروازے کھولنے کی کنجی ہے۔ استغفار نہ صرف ہماری روح کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرنے کا کام کرتا ہے بلکہ اس کے فضل و کرم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ استغفار نہ صرف ہماری مشکلات، آزمائشوں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے بلکہ ہماری خوشیوں اور کامیابیوں کو بڑھانے کا بھی سبب بنتا ہے۔ استغفار نہ صرف جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے بلکہ جنت میں داخل ہونے کا بھی ذریعہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیے ہم استغفار کو اپنا ساتھی، اپنا دوست، اپنا حلیف بنائیں۔ آئیے استغفار کو اپنا سکون، خوشی اور اطمینان کا ذریعہ بنائیں۔ آئیے ہم استغفار کو اللہ کی محبت، رضا اور بخشش کے حصول کا ذریعہ بنائیں۔
آئیے استغفار کو اپنی زندگی کا راستہ، کامیابی کا سفر اور جنت کا ٹکٹ بنائیں۔